یاری از قلم انوشی احمد قسط نمبر 18۔ مجھ سے چھپ رہی ہو بیگم؟ ذوحان مہرین کے قریب آتا بیٹھا۔ مہرین سٹپٹائی اور اٹھنے لگی۔ جب ذوحان نے مہرین کا ہاتھ تھامے اسے نرمی سے واپس بٹھایا۔ مہرین گارڈن ایریا میں بیٹھی کتابیں کھولے پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی جب ذوحان وہاں آیا۔ البتہ حمدان، علیشے، ہدا، ولید اور عبداللہ حاشر کے موبائل کے دکھ میں اس کے ساتھ افسوس کرنے بیٹھے تھے۔ کینٹین میں سموسے اور کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہوتے ہوئے یہ بات الگ تھی کہ حاشر کو وہ لوگ دکھ میں شریک کم اور اس کے دکھ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے زیادہ نظر آ رہے تھے، اور اس پر تضاد بل بھی حاشر کے کھاتے میں تھا۔ میں کیوں چھپوں گی؟ مہرین واپس بیٹھتی کنفیوز سی ذوحان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتی بولی۔ ذوحان مسکرا دیا اور مہرین کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے، ذوحان ہونٹ دانتوں میں دبائے شرارت سے بولا۔ مہرین نے ذوحان کو دیکھا جس کے وجہ چہرے پر شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ غلط لگ رہا ہے تمہیں؟ مہرین منہ پھلائے بولی۔ ذوحان کا دل کیا مہرین کے پھولے گالوں پر کس کر دے، مگر یہ نہ مہرین کا کمرہ تھا، نہ ذوحان کا، اور نہ لائبریری، ورنہ شاید کر بھی دیتا۔ لائبریری کا خیال اسے حمدان کی باتیں سن کر آیا تھا کہ لائبریری رومانس کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ بھئی حمدان کا خیال ہوتا بھی کیوں نہ، ایکسپیرینس جو کر چکا تھا لڑکا۔ بھئی لیکن ذوحان فی الوقت خود کو باز رکھ گیا۔ لیکن ہاتھ پر کس کرنے میں کیا قباحت تھی؟ جھکتے مہرین کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا۔ مہرین کی پلکیں جھکیں، چہرہ سرخ ہوا۔ اتنی ادائیں دکھاؤ گی تو شام کو ہی رخصتی کروا لوں گا۔ ذوحان مہرین کے چہرے پر بکھرتے قوس و قزح کے رنگ دیکھتا بولا۔ مہرین ذوحان کی بات پر خفیف ہوئی۔ تم بہت بے شرم ہو۔ مہرین شرم اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے سجائے بولی۔ نکاح کے بعد شاید ہر شوہر کو بیوی سے یہی خطاب ملتا ہے۔ انوشے صحیح پکڑا ہے آپ نے۔ کہہ سکتے ہیں ایکسپیرینس کی بنا پر کہہ سکتے ہیں۔ صرف تمہارے لیے، پورے دل سے۔ ذوحان نے دل کھول کر کہا اور مسکرا دیا۔ سب لوگ کیا سوچیں گے ذوحان؟ مہرین گارڈن ایریا میں موجود کچھ طالب علموں کا دھیان اپنے اور ذوحان کے اوپر محسوس کرتی شرمندہ ہوئی۔ یہی کہ ذوحان اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ذوحان مہرین کی جھجک سے محظوظ ہوتا بولا۔ لیکن میں تو نہیں کرتی۔ مہرین روحان سی ہوئی۔ میں تو کرتا ہوں۔ ذوحان نے کندھے اچکائے۔ تمہارا کیا، تم تو محبت کروٹوں کی طرح بدل سکتے ہو۔ مہرین ناک سکوڑ کر غصے سے بولی۔ علیشے کی بات یاد آئی۔ جبکہ مہرین کی بات پر ذوحان نے دانت پیسے اور مہرین کے ہاتھ پر دباؤ دیتا اسے اپنے مزید قریب کر گیا کہ مہرین اور ذوحان کے چہرے کچھ ہی فاصلے پر تھے۔ میں محبت بدلنے کا عادی نہیں سمجھی، اور دماغ سے یہ فطور نکال دو۔ ارے بھائی صحیح بتا دو ذوحان، وہ تم اسی سے محبت کرتے تھے، بتا دو اسے۔ ذوحان مہرین کو آنکھوں کے حصار میں لیتا ذرا روب سے بولا۔ مہرین کی آنکھیں ذوحان کی آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ کیا فلمی سین تھا، مگر ہائے رے قسمت، عبداللہ کے ہوتے کسی کے رومانس میں خلل نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ عبداللہ میاں ٹپکے۔ اچھا میں سوچ ہی رہی تھی کہ یہ جو رومانٹک سین شروع ہو گیا ہے، عبداللہ کی کافی دیر سے آواز نہیں آ رہی اور عبداللہ میاں ٹپک گئے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ عبداللہ نے اپنا منہ مہرین اور ذوحان کے بیچ میں اس اینگل سے انٹر کیا جیسے دونوں گاڑیوں کے بیچ میں پاکستانی بائک سوار کرتا ہے، اور باقاعدہ اونچی آواز میں بولا۔ ذوحان اور مہرین گڑبڑا کر پیچھے ہوئے۔ عبداللہ مسکرایا۔ ذوحان نے عبداللہ کو گدی سے پکڑ کر اپنی سمت کھینچا۔ وہ اسے عبداللہ کی انٹری اس وقت
اس خوبصورت منظر میں ذرا پسند نہیں آئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت عبداللہ کو اپنی بوٹی لے کے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ بندہ بن شپاٹر، ذوحان نے عبداللہ کو گھورا۔ بندہ ہی ہوں جانی، بندی کا بندہ کب بنوں گا پتہ نہیں۔ بیچارے کے جذبات بہت زبردست قسم سے ہلے ہوئے۔ شدید سنگل ہوا ہے ہمارا بھائی۔ ہائے رے عبداللہ کا شدید سنگل والا دکھ۔ تمہاری جیسی حرکتیں ہیں کوئی اندھی ہوگی جو تمہیں اپنا بندہ بنائے گی۔ مہرین عبداللہ کی بات سنتی دو بدو کتابیں سنبھالتی بولی، جو بات ہے ویسے قصور تمہارا نہیں، تمہیں فری فنڈ میں میرا اتنا ہینڈسم دوست مل گیا، بھوتنی جیسی شکل کے ساتھ، تمہارا 2 روپے کا غرور بنتا ہے۔ عبداللہ مہرین کی بات پر سر جھٹک کر بولا۔ ذوحان قہقہہ لگا اٹھا، جبکہ مہرین نے ذوحان کو گھورا جو فوراً قہقہہ اندر گھونٹ گیا۔ عبداللہ نے یہ منظر دیکھتے ذوحان کو گھورا۔ جورو کا غلام، عبداللہ نے تعصب سے کہا، جبکہ مہرین نے کرتے بیگ کندھے پر ڈالا۔ مہرین تمہیں پتہ ہے آج صبح رضائے الہی سے، عبداللہ نے مہرین کو دیکھتے ذوحان کی گود میں سر رکھے بولنا شروع کیا، جبکہ مہرین نے دل پر ہاتھ رکھے عبداللہ کو دیکھا۔ ہائے اللہ کیا ہوا؟ مہرین نے دہل کر پوچھا۔ عبداللہ کی ہنسی چھوٹی، ہنسی تو ذوحان کو بھی آئی، مگر وہ فی الوقت بیگم کو ناراض نہیں کر سکتا تھا تو ضبط کر گیا۔ رضائے الہی سے خواب آیا، اس میں نے تمہیں ہماری سوسائٹی میں موجود وہ پیپل کے درخت پر چڑھا ہوا دیکھا، اور پتہ ہے تم کیا کر رہی تھی؟ عبداللہ نے بولنا پھر شروع کیا، جسے سنتے مہرین کے منہ کے زاویے بگڑے۔ وہیں عبداللہ کی آخری بات پر تجسس کے مارے اس کی سمت پلٹی۔ کیا؟ مہرین نے استفسار کیا۔ گیس کرو، عبداللہ نے آفر کی۔ آم توڑ رہی ہوں گی، مہرین نے سوچتے ہوئے بے دھیانی میں کہا۔ آم فیوریٹ جو تھے اس کے۔ جبکہ ذوحان کو اپنا قہقہہ ضبط کرنا مشکل ہوا۔ البتہ عبداللہ خاموش تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی ہانٹڈ سین کے اسکیچ کرے گا یہ؟ لیٹس سی۔ پیپل کے درخت سے آم تو واقعی تم ہی توڑ سکتی ہو، عبداللہ نے مہرین کی عقل پر ماتم کیا۔ مہرین نے عبداللہ کو خون خوار نگاہوں سے گھورا، جبکہ ذوحان ہنس رہا تھا۔ تم وہاں بیٹھی کہہ رہی تھی، مجھے ایک دفعہ عبداللہ دے دو۔ یار تم مجھ سے کیا اتنا پیار کرتی ہو بھوتنی نمبر 3؟ عبداللہ نے بات مکمل کی۔ ذوحان کی جہاں ہنسی کو بریک لگی، مہرین نے دانت پیسے بیگ تھاما اور دونوں میاں بیوی عبداللہ کا گلا دباتے اس سے پہلے عبداللہ ذوحان کی گود سے اٹھتا دونوں میاں بیوی سے فاصلہ قائم کر گیا۔ رک، میں بتاتا ہوں میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ ذوحان عبداللہ کی سمت لپکا جو قہقہہ لگا اٹھا۔ کیا بلو میوں کے ہاتھ سے فرار؟ عبداللہ ذوحان کو تپا کر فل سپیڈ میں بھاگا۔ ذوحان بھی اس کے پیچھے ہوا تو مہرین بھی، اسے بھی عبداللہ پر غصہ جو تھا۔ ذوحان یہ لو، اس سے مارنا اس کمبخت کو، مہرین ذوحان کے پیچھے بھاگتی ہوئی پھولی سانسوں کے درمیان بولی۔ ذوحان نے پلٹ کر اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھا جو ہاتھ میں درمیانہ سائز راڈ لیے ذوحان کو دے رہی تھی۔ ذوحان کے قدموں کو بریک لگی۔ اس نے راڈ کو دیکھتے ہوئے مہرین کو دیکھا جو اس کے قریب ہوتی رکی اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ یہ تمہارے پاس؟ ذوحان کو اپنی آواز گھٹی گھٹی محسوس ہوئی۔ یہ راڈ اسٹیل کا تھا، مگر ایسا تھا ٹھیلا چھوڑ کر بھی کسی کو ہلکا سا بھی پڑ جائے تو نیل کے نشان 2 ہفتوں تک نہ جائے۔ جبکہ ذوحان کی بات پر مہرین نے سر اثبات میں زور و شور سے ہلایا۔ اس کا تم کیا کرتی ہو؟ یہ تمہارے پاس کیسے؟ تمہارا کیا کام اس سے؟ ذوحان کی حیرت کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ ذوحان نے ایک پل کے لیے یہ سوچا کہ سیلف ڈیفنس کے لیے ہوگا،
مگر پھر ذوحان کو یاد آیا مہرین اور ہدا تو آتی جاتی ہی انکل کے ساتھ ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ، تو یہ راڈ سیلف ڈیفenس کے لیے تو نہیں ہو سکتا، نہ اور عبداللہ کے لیے بھی نہیں، آج سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا مہرین کے پاس۔ وہ میں نے یہ تمہارے لیے رکھا تھا، تمہیں پیٹنے کے لیے۔ اللہ میاں، مہرین نے پھولی سانسوں کے درمیان روانگی سے کہتے اپنی زبان دانتوں میں دبائی۔ ذوحان کے سر پر لگی تو تلووں پر بجھی ہی نہیں۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ عبداللہ جو آگے بڑھ گیا تھا یو ٹرن لے کر اور ارحم کی پلیٹ سے ایک سموسہ فرار کرتے واپس آیا، اور مہرین کی بات سنتے وہ 2 منٹ میں ماجرا سمجھ گیا اور قہقہ بامشکل ضبط کر گیا۔ کیا؟ ذوحان کو صدمہ ہوا۔ لوگوں کی بیوی نکاح کے دوسرے دن اپنے شوہروں کو پھول دیتی ہیں یا کس، مگر ذوحان بھی وہ راجپوت کی بیوی اسے مارنے کے لیے اسٹیل کا راڈ لیے گھوم رہی تھی۔ واہ واہ، کیا پلاننگ تھی مہرین کی۔ ذوحان ارش ارش کر اٹھا۔ I can't do this anymore. Oh God. میرے منہ میں درد ہو گیا ہنس ہنس کے۔ اتنا نہیں یا میرے اللہ۔ وہ مہرین روحان سی ہوتی ذوحان کے چیخنے پر اپنی جگہ سے اچھلی، لڑکھڑاتے لہجے میں بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم پاگل ہو؟ اپنے ہاتھوں سے خود کو بیوہ کرنا چاہتی ہو؟ ذوحان بولے بنا نہ رہ سکا۔ تم نے مجھے کس کی تھی، اس لیے بس۔ تو کس کے بدلے یہ راڈ سے مارنے والی تھی؟ یا اللہ، او خدایا۔ مہرین نے کل والی ذوحان کی فور ہیڈ کس کو یاد کرتے کہا۔ کون سی کس؟ وہ پیشانی پر لب رکھے تھے تو راڈ سے مارنے پر تلی ہو۔ اصلی والی کی ہوتی تم تو میری سپاری دے دیتی۔ اللہ، ویسے یہ بات کبھی میں نے بھی نہیں سوچی، اپنی شادی کے بعد بھی نہیں سوچی کہ بندہ راڈ سے پٹائی کر سکتا ہے۔ یا اللہ۔ ذوحان کا بس نہ چلا، وہ اپنے بال نوچ لیتا، جبکہ عبداللہ پیٹ پر ہاتھ رکھے لطف اندوز ہوتا قہقہ کی آواز پر میوٹ لگائے ہوئے تھا۔ اگر والیوم آن کر دیتا تو یقیناً ان دونوں کا یہ سین مس کر دیتا۔ سپاری نہیں دے سکتی؟ مہرین نے گردن جھکائے معصومیت سے کہا۔ ذوحان کو اپنی معصوم بیوی پر ترس آیا، اور چلو شکر ہے مارنے کا تو ارادہ نہیں رکھتی بیچاری، نادانی میں کی ہے یہ حرکت۔ ذوحان نے اچھے میاں کی طرح خود کو تسلی دی۔ وہ ابھی مہرین کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھتا جبکہ عبداللہ سخت مزہ ہوا، منہ بناتا دونوں کو دیکھنے لگا۔ شاپاٹر اس شیطان کا نام تھا جو میاں بیوی کی لڑائی کرواتے خوش ہوا کرتا تھا۔ ہائے رے عبداللہ، تجھے تو کبھی بیوی نہیں ملے گی جس حساب سے تیری حرکتیں ہیں۔ میرے اس سپاری دینے کے پیسے نہیں تھے۔ میری نے سر جھکائے کہا۔ ذوحان نے ہاتھ فوراً پیچھے لیا، جبکہ عبداللہ نے زوردار قہقہ لگاتے اپنے ہونے کا ثبوت دیا، جسے وہ لوگ مکمل اگنور کر گئے تھے۔ خود میں جو مگن تھے، ابھی تو بیچارہ ذوحان کا دل ہی ٹوٹ گیا بیگم مروانے کے چکروں میں۔ ورنہ تم سپاری دے دیتی؟ ذوحان باقاعدہ صدمے سے بولا۔ عبداللہ کی موجودگی اب بھی فراموش کیے ہوئے تھا۔ پہلے تو یہی سوچا تھا۔ مہرین نے بھی عبداللہ کی موجودگی فراموش کی سچ بتایا۔ عبداللہ ذوحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا افسوس کرنے لگا، کیسی بیوی ملی تھی اس کے دوست کو۔ جبکہ ذوحان نے گردن موڑے عبداللہ کو دیکھا، جس کے بظاہر چہرے پر افسوس تھا مگر آنکھوں میں شرارت ڈسکو ڈانس کر رہی تھی۔
سبحان کلس کر رہ گیا، ایک نظر بیوی کو دیکھا اور پھر عبداللہ کی سمت وہ راڈ لیے بڑھا۔ بچاؤ بچاؤ، میوں کی بیویوں سے مارنا چاہتی ہے اور بیوی کا میاں مجھ معصوم کو۔ عبداللہ کو جان کے لالے پڑے تھے، مگر پھر بھی وہ باز نہ آیا، جبکہ مہرین منہ بناتے کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ ہدا میں بھی آنے کی طرف جا رہا ہوں، تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ یہ بلال ملک تھا، جو ہدا کو ولید، علیشے، حمدان، ذوحان، مہرین اور عبداللہ کے قریب کھڑا دیکھ اس کی سمت آتا بولا۔ ہدا گھبرائی تھی۔ ہدا کے چہرے پر بلال ملک کے آنے سے گھبراہٹ صاف واضح ہوتی تھی۔ یہ سب نے ہی نوٹ کیا تھا۔ کئی دفعہ ہدا سے اس کے متعلق استفسار کر چکے تھے، مگر ہدا ان سب کا وہم بول کر بات ٹال دیتی تھی۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ہدا ہمت کرتی بلال ملک کو ایک نظر دیکھتی رخ پھیر کر بولی۔ بلال ملک مسکرایا۔ ڈیئر کزن، جب دونوں کی منزل ایک ہے تو رستے الگ کیوں؟ چلو یار۔ بلال ملک مسکراتا ہدا کی کلائی تھام گیا۔ ہدا نے فوراً دوسرے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، مگر بلال ملک نے گرفت مضبوط کر دی۔ ولید کی آنکھیں لہو رنگ ہوئیں۔ وہ آگے بڑھتا ایک جھٹکے میں بلال ملک کی گرفت سے ہدا کی کلائی چھڑوا گیا۔ یہ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ بلال ملک کوئی اس کا منگیتر شنگیتر ہے، یا اس کا نکاح ہوا ہے بچپن سے۔ منگیتر کی کوئی کہانی لگ رہی ہے مجھے، ایسا مجھے فیلنگ آ رہی ہے۔ بلال ملک، جب ہماری دوست تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو مطلب نہیں جانا چاہتی، تم جا سکتے ہو یہاں سے، اور اس دفعہ یہ بدتمیزی برداشت کر لی صرف اس لیے کہ تم ہدا کے کزن ہو، مگر دوبارہ کی تو یہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ ہدا کے کزن ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ ولید نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر تنی رگوں سے کہا۔ پٹھان کے خوبصورت نقوش میں غصے کی زیادتی سے مزید دلکشی پیدا ہوئی تھی، جبکہ بلال ملک نے غصے سے ولید کو دیکھا اور اس کے روبرو ولید کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا ہوا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے لیکچر دینے والے؟ میں صرف اس کا کزن نہیں، بہت جلد اس کا شوہر بھی بننے والا ہوں۔ اوہ، میرا تکا صحیح نکلا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے لیکچر دینے والے؟ میں صرف اس کا کزن نہیں، بہت جلد اس کا شوہر بھی بننے والا ہوں۔ آئندہ ہمارے معاملے میں مت بولنا، اور میں بھی تم لوگوں کو ہدا کے قریب اس لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ تم اس کے دوست ہو، ورنہ ہدا کو اچھے سے معلوم ہے میں کب کیا کر سکتا ہوں۔ بلال ملک نے بھی ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ بلال ملک کی باتیں سنتے سب شاکڈ ہوئے، اور ان کی شکلیں دیکھتے بلال ملک محظوظ ہوتا ہدا کو وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھتا اپنی بائک کی سمت بڑھا۔ جبکہ سب نے ہدا کو دیکھا، وہ ان سے اپنی شادی کے متعلق اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتی تھی؟ جبکہ ولید نے خاموشی سے ایک نظر ہدا کے جھکے سر کو دیکھتے اپنی ہیوی بائک کے سمت قدم بڑھائے۔ ایک کی ہیوی بائک ہے، ایک کی ہیوی بیوی ہے، عجیب ہی کچھ مستی سوجی ہوئی ہے۔ انوشا، آپ کو ہیوی لفظ سے ضرور پیار ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے۔ اینی ویز، تو ویورز، ساری ایپیسوڈس کی طرح یہ ایپیسوڈس بھی بہت فنی تھی، لیکن اس کے اندر سبسٹینس بھی تھا، مزہ بھی بہت آیا، اور کہانی آگے بھی بڑھی ہے۔ تو اپنی رائے کا اظہار آپ لوگ ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔